صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ مرکز اہل بیت بولٹن میں فرسٹ فیونرل کورس فار میل غسل و کفن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اہم ذمہ داری جو واجب کفائی ہے اس کو، جو اس میں واجبات ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھا بھی دیا جائے اور پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیا جائے۔ مولانا مجاہد عباس رضوی صاحب اس کورس کو رن کریں گے۔ میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مرکز اہل بیت بولٹن فلیچر اسٹریٹ پر قائم ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز اس بروشر میں موجود ہیں جو آپ لوگوں کی نشستوں پر ہم نے جو کورس مٹیریل رکھا ہے وہ اسی فولڈر میں رکھا ہے۔ اس ادارے کو آپ لوگوں کی ضرورت بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کورس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ادارے کا ایک اچھا امپریشن لے کر جائیں گے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نزعت أسرار قلبي وجئت محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج مرکز اہل بیت بولٹن میں پہلا فیونرل کورس جس کا ٹاپک اعمال اینڈ پروسیجرز بیفور اینڈ آفٹر ڈیتھ، غسل و کفن آف اے میل باڈی، یہ کورس انشاءاللہ ہمارے ریزیڈنٹ عالم مولانا مجاہد عباس رضوی صاحب رن کریں گے۔ پہلا حصہ اس کورس کا یہ ہے کہ مولانا ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے دیں گے، اس میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے پروسیجرز کو، اور پھر اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمارے فیونرل ہاؤس میں کی جائے گی۔ میں مولانا مجاہد عباس رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لا کر کورس کا آغاز فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلے اس سے کہ اعمال اور اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اس مسئلہ اپنی مسئولیت اور ذمہ داری ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسے بہرحال ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اگر ذائقہ موت ہر نفس کو چکھنا ہے تو جو اس کی ذمہ داریاں، جو اس کے فرائض ہیں، اس کی گفتگو سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ غسل، کفن، نماز، تدفین یا قبل از ڈیتھ اور بعد از ڈیتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام احکامات، ان کی حیت، نوعیت اور ضرورت کیا ہے۔ شریعت اہل بیت میں واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہر شخص پر انڈیویجول واجب ہو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمام چیزیں ہر شخص پر انفرادی طور پر واجب ہے۔ اس کو کوئی بھی ریپلیسمنٹ اس کا نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز ساقط ہو گئی۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر ایک کام واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی انجام دے دے تو دوسروں سے وہ واجب ثابت ہو جاتا ہے۔
اس کی عموماً ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے سلام کیا، سلام کا جواب دینا ہر سننے والے پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی جواب دے دے ان تمام سننے والوں میں سے تو دوسروں سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والے کے لیے ان تمام اعمال کا انجام دینا کہ جس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر اسے یہ خبر ملے کہ کوئی ایک مسلمان حالت احتضار میں ہے، مرنے والا ہے، تو اس کو جانا اور اس کے تمام ارکان و افعال کو انجام دینا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہاں، اگر مسلک اور فقہ کے مطابق اس کے افراد انجام دے دیں تو دوسرے مسلمانوں پر سے ساقط ہے۔ باقاعدہ آغا سیستانی کے مسائل میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ مسلمان یہ صرف نہیں کہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اگر صرف مسلمان ہے اور یہ آپ کو خبر ملی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا تذکرہ ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کی گفتگو کی جائے گی، اور آپ کے سامنے یہ چیزیں شو بھی کی جا رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں بھی وہ اعمال اور افعال اور ارکان بصورت پرنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ واجب ہے، ہم نے یہ سوچا کہ فلاں شخص انجام دے دے گا، خاموش بیٹھے رہے، اس نے انجام نہیں دیا، تو اس صورت میں گنہگار سب کے سب۔ ہاں، اگر کوئی ایک شخص بھی انجام دے دے تو سب پر سے ساقط ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئولیت اور ذمہ داری تو سب کی ہے۔ کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں ہے، صرف ہم موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تو کیا گھر میں بیٹھے رہنے سے ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ یا دوسری صورت میں بذات خود مسلمان تو ہوں، نہیں جانتا مسائل، اب میں کیا کروں گا؟ نہیں واقف ہوں میں ان چیزوں سے، مجھے کرنا کیا ہے؟ اور یہ صرف مسئلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ چیزیں یہاں ہو چکی ہیں، یہ چیزیں یوکے کی سرزمین پر ہوتی رہی ہیں۔ شاید خدا نہ کرے کہ وہ دن ہمارے ساتھ اور ہمارے اوپر پیش آئے کہ مرنے کے بعد ہم پڑے ہوئے ہوں اور کوئی انجام دینے والا نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے نہیں بتایا، نہیں سکھایا، یا جو دوست احباب اعزاء اور اقربا ہمارے گرد و نما میں ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، یا جو ہمارے جانشین ہیں، جنہیں ہماری میراث کا حصول اور حق بھی حاصل ہے، انہیں بھی نہیں خبر، تو مرنے والا تو مر گیا، کیا کرنا ہے یہ نہیں معلوم۔ اسی یوکے کے اندر بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جہاں غلط کام کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ کیونکہ ایسے مواقع پر مشورے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، وقت اعتذار بھی مشورے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد دیے جاتے ہیں، غسل و کفن کے وقت دیے جاتے ہیں۔ صرف نماز کے وقت کوئی مشورہ نہیں دیتا کیونکہ وہاں بس نہیں چلتا۔ تدفین کے وقت پھر مشورہ دیا جاتا ہے، باڈی نیو کر دو، نہیں ایسے نہیں، نیو کر دو، نہیں تھوڑا سا نیو موڑ دو، نہیں اس کے نیچے یہ کر دو، اس کے اوپر یہ کر دو، یہ سارے مشورے۔ اور جب انسان صدمے میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں کسی کی بات سن لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے کام غلط ہو جاتے ہیں، بذات خود ہم نہیں جانتے، کسی نے مشورہ دے دیا، ایک مومن کا انتقال ہوا، کسی نے مشورہ دے دیا کہ اس کا ہاتھ یوں باندھ دو، روح نکلنے کے بعد اعضائے بدن اکڑتے نہیں ہیں، نرم رہتے ہیں، اب آپ نے جیسا رکھ دیا، جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد اب وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ ان کا اس مشورے کے مطابق یوں رکھ دیا گیا۔ غسل و کفن کے لیے جب وہاں پہنچے جاننے والے افراد، یہ کیا ہے کہ ہمیں مشورہ دیا گیا کہ یوں کر دو، حکم شرعی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے،
نہیں جانتے تھے اہل خانہ، نہیں جانتے تھے لوگ. یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ بتانے کی کہ ان کیس خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما مرنا سب کو ہے، اچانک حادثات ہوتے ہیں، بالکل ہارٹ فیل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں ہے. اگر محلے میں آپ تھے، آپ نے اگر خبر سنی اور گئے تو جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکم شرعی کے مطابق انہیں گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں. لیکن یہ ممکن کب ہوگا؟ جب ہم خود اس سے واقف ہوں. یہ ممکن اسی وقت ہوگا جب ہم خود جانتے ہوں گے. نہیں جانتے تو کیا کریں گے؟ یا تو خاموش رہیں گے یا دوسرے جو مشورے دے رہے ہوں گے انہیں سن رہے ہوں گے. تو ضرورت، اور جب واجب ہے تو واجب کا سیکھنا بھی واجب ہے، واجب کا جاننا بھی ضروری ہے. ہر فقہی کتاب کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مسائل روزانہ پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا آپ پر واجب. واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، گناہ کی سزا ہے. یعنی ایک دوسرے سے آپ جوڑتے چلے جائیے تو نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ ایک شخص حال عالم احتضار میں ہے، جاکنی کی حالت میں ہے، اس کی روح نکلنا چاہتی ہے، کیا کرنا ہے؟ بعض اوقات ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل کا بیڈ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات سے آپ پرمیشن لے لیں اور روم اگر پرائیویٹ ہے اور اس میں ممکن ہو تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کا رخ تھوڑا سا، ادروائز وہ بھی اجازت نہیں دیتے. بعض جگہوں پر رحم دلی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے اور وہاں اجازت مل جاتی ہے. تو پہلی صورت میں اگر ممکن ہو تو روح نکلنے والے انسان کے لیے اس کو اس حالت میں لٹایا جائے کہ اس کا پیر قبلے کی طرف اور سر بالکل سیدھا ہو، یعنی بیڈ کو ٹوٹل موڑ دیا جائے. اس کا فلسفہ اور کلیہ یہ بیان کیا گیا ہے ظاہراً کہ جب روح نکلے جسم انسانی سے تو روح بقبلہ نکلے. اور حکم شرعی یہ ہے فقہی اعتبار سے کہ اس وقت تک اس حالت میں رکھا جائے کہ جب تک کہ اسے غسل نہ دے دیا جائے. غسل مکمل ہو جائے تو پھر اس جسم کو، اس باڈی کو اس شیپ میں رکھا جائے کہ جس طرح سے نماز پڑھائی جاتی. لیکن اس جانکنی کے عالم میں، یہ تو پہلی منزل ہوئی، اگر جانکنی کے عالم میں سختی ہے، روح نکلنے میں بہت زیادہ دشواری ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو اسے اس مقام پر لے جایا جائے کہ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، جہاں وہ اپنی عبادتیں انجام دیتا تھا، تو اس کی جاکنی کی تکلیف کم ہو جائے گی. یا اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین، سورہ ملک اور دیگر آیات کا تذکرہ جو آپ کے فولڈر میں بھی ہے اور جس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے. کلمہ شہادتین کا مسلسل تکرار کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یہ ساری چیزیں اس وقت کہ جب وہ انسان حالت جاکنی میں ہو. پرہیز کیا جائے اس کے سامنے اس وقت حالت جاکنی میں بہت زیادہ گفتگو کرنے سے، جو آپس میں ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں عموماً، یہ گفتگو وہاں نہیں ہونی چاہیے. یا بہت زیادہ آہو فغاں اور بلند آواز سے فریاد کرنے کے لیے. یا اگر رات کا وقت ہے تو حالت تاریکی میں مرنے والے کو نہ چھوڑا جائے، اندھیرے میں شمع روشن کی جائے، تلاوت قرآن مسلسل کی جاتی رہے. یہ اس وقت کی گفتگو ہے کہ جب انسان
اگر ایک انسان نے کبھی تلاوت قرآن نہیں کیا، کلمہ شہادتین نہیں پڑھا، آیات سے اسے کوئی انسیت نہیں رہی، یہ تمام چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ اس کی بے چینی، بے قراری، تکلیف اور اذیت میں کمی واقع ہو۔ ایک شخص کو آیات الہی سے جھنجلاہٹ ہوتی ہے جب زندگی میں پڑھی جاتی ہے، یہ کیا شروع کر دیا؟ اگر اس کے وقت اعتذار یہ آیات پڑھی جائیں گی تو اسے سکون ملے گا۔ یہ تو بیان کیا گیا کہ اگر مومن ہے، اگر مسلم ہے، تو اس کے لیے جب یہ آیات تلاوت کی جائیں گی تو اس کی بے قراری، اس کی تکلیف، اس کی اذیت وقت اعتذار، اس کی زحمتوں میں کمی واقع ہو جائے گی اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ مرنے والے کے لیے اس وقت سخت حدیث ہیں، سخت روایات ہیں جاگنے کی کیفیت کی۔ بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ مرنے والے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ریشمی لباس خاردار درخت پہ ڈال کر کھینچ لیا جائے اور اس کے تار تار نکل جائے۔ بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی کے انسان کی آنکھ کو کسی دروازے کی کیل کے اوپر لگا کر کے اسے ہلایا جائے، جنبش دی جائے۔ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایک طرف اس تکلیف کا تذکرہ، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح جسم انسانی سے اس طرح سے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی۔ یہ تقسیم کیوں ہے؟ یہی نہیں کہ صرف تکلیفیں ہیں، راحت و آرام بھی ہے، لیکن راحت و آرام کے لیے ایسا بننا ضروری ہے کہ جب وقت موت آئے تو بذات خود بشر کے دل میں یہ تمنا رہے کہ ہم لقاء الہی چاہتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو بھی انسان لقاء پروردگار کی امید رکھتا ہے، چاہتا، یہ کون ہے جو لقاء الہی چاہتا ہے، ملاقات پروردگار چاہتا ہے؟ جو پہلے ہی سے ملاقات پروردگار چاہتا ہے اس کے لیے تکلیف ظاہراً نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیثیں، یہ روایات دونوں صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ وقت انتظار ہماری جاگنی کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور بھی بہت سارے اس کے اسباب اور کاز اور ریزن بیان کیے گئے ہیں کہ بعض اوقات مومنین کی بھی روحیں دشواریوں سے نکلتی، پریشانیوں سے نکلتی، اس کے اسباب، اس کے ریزن، اس کے علل کیا ہے۔ وقت بہرحال مختصر ہے، اس لیے میں زیادہ اس حوالے سے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تھرسڈے کے پروگرام میں بھی اس حوالے سے گفتگو کروں گا اور اس کی پوری تشریح کروں گا کہ اس کے مقصد اور اسباب و علل کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ Due to be recited by the dying person، یعنی کوشش یہ کریں کہ جہاں اسے کلمہ شہادتین پڑھائیں وہیں کچھ دعائیں بھی پڑھائیں اگر ہوش میں۔ بہت سارے ایسے مومنین ہوتے ہیں کہ گفتگو کرتے کرتے دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے میں نے مومنین دیکھے ہیں کہ جو مصلی عبادت پر تلاوت کرتے کرتے بس کیا موت ہے کہ کس وقت لقاء پروردگار ہو گئی، سامنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ جو چیزیں ہیں، لیکن اگر ایسی کیفیت ہو کہ کہیں سختی ہو کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی اور سبب سے، تو اس کے لیے یہ کہ یہ دعائیں، یہ آیات، یہ سورے، یہ تلاوت قرآن، یہ چیزیں وقت اعتذار مومن کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہترین اسباب قرار دیے گئی ہیں۔ دعا یہ آپ کے سامنے ہے جس کا تذکرہ کیا گیا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم اغفر للكثير من معافيتك وأقبل مني اليسير من طاعتك. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير وعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. Amal after death. मरने के बाद क्या करना है? एक मोमिन इस दार फानी से रुखसत हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहला ये कि उसके आंख को बंद कर दिया जाए, ठोड़ी को और सर के साथ एक पट्टी ऐसी बांध दी जाए कि ये मुंह का हिस्सा भी बंद हो जाए, हाथ बिल्कुल सीधे कर दिए जाए और पैरों को मिला करके उनके अंगूठे को एक दूसरे से किसी कपड़े के जरिए से बांध दिया जाए ताकि वो फैले नहीं, करीब तक। ये अमल अंजाम देना है उस मरने वाले साथ में। फिर उसके ऊपर एक ऐसी चादर डाल दी जाए कि किसी भी तरीके की कोई चीज उस पर बैठने न पाए, और ऐसे मरने वाले को भी फिर दोबारा तन्हा कोशिश की जाए कि ना छोड़ा जाए अगर मुमकिन हो। वरना यहाँ की सूरत हाल ये होती है कि अगर हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ है तो जब तक कॉर्नर रिपोर्ट्स नहीं मिलेगी, बॉडी रिलीज नहीं होगी, हॉस्पिटल में होगी, या फिर फ्यूनरल ऑफिसर जो है वो लेकर के जाएगा। और तो ये तमाम जो यहाँ के मसाइल हैं वो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना हर मोमिन के लिए होता है कि वो तमाम अपनी जिम्मेदारियों को उस वक्त पूरा नहीं कर पाता कि जो कि मरने के बाद करना चाहिए। मुमकिन हो तो उस हद तक उसे अंजाम दिया जाना चाहिए। मोमिनीन को इन्फॉर्म करना किसकी जिम्मेदारी है? ये मोमिनीन को इन्फॉर्म करना। मुमकिन है कि घर का फर्द गमज़दा हो तो उस वक्त अगर किसी जानने वाले को खबर मिले तो वो मोमिन की, वरना असल जिम्मेदारी वली की है, जो उसका वारिस है, जो उसका वली है। You must have to inform everybody. हर एक को बाखबर उसे करना है कि हमारा अजीज, हमारा जानने वाला यहां से चला गया। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले तस्करा कर दिया है कि डार्कनेस पर, अंधेरे में या तन्हा बॉडी को नहीं छोड़ना है, मगर जो मजबूरी हो तो फिर शरीयत उसमें मजबूर शख्स को इकामा से महफूज कर लेती है। जनरल इश्यूज क्या है? गुस्ल, कफन, दफन। गुस्ल की भी दो कैफियत हैं, गुस्ल इर्तिमासी, गुस्ल तरतीबी। ये जिंदा इंसान के लिए भी है और जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है उसके नहलाने के लिए भी है। दोनों के लिए ये हुक्म है उमूमन, गुस्ल इर्तिमासी और गुस्ल तरतीबी की सूरत में। गुस्ल इर्तिमासी ये है कि तमाम जिस्म को पाक करने के बाद आप नियत करें और नियत करने के बाद मुकम्मल पानी में अपने आप को एक साथ में डाल लें, हौज में, समंदर में, दरिया में, नहर में, तालाब में, किसी जगह। गुस्ल तरतीबी स्टेप बाय स्टेप, सर और गर्दन का धुलना, राइट साइड हाफ बॉडी को और लेफ्ट साइड हाफ बॉडी को, नेक से लेकर के पैर तक। ये गुस्ल का तरीका है उमूमन, जो भी इंशाअल्लाह आपको गुस्ल खाने में जाने के बाद प्रैक्टिकल तौर पर भी ये बयान किया जाएगा। गुस्ल देने वाला डेड बॉडी को आकिल और बालिग होना चाहिए। अगर बालिग और आकिल नहीं है तो वो गुस्ल नहीं दे सकता, या अगर बालिग नहीं भी है, आकिल है, बसूरत मजबूरी मसाइल को अंजाम दे सकता है,
جانتا ہے تو وہ بھی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، بس صورت ہے کہ عاقل ہو اور مسائل سے واقف ہو. اور اتنا علم ہونا چاہیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک علم. اگر بیسک علم نہیں ہے تو اس کا غسل غلط ہو سکتا ہے. کفن، واجب کفن جو ہے وہ صرف 3 پارٹس ہیں. فرسٹ چادر، سیکنڈ لنگی، تھرڈ کرتا. مرد کے لیے یہ 3 پارچے واجب کفن. اور اس میں شرط اتنی ہے کہ چادر اتنی بڑی ہو کہ اوپر سر سے باندھی جا سکے اور پیر کے نیچے باندھی جا سکے. اور اس کا تعلق قد و قامت انسانی سے ہے، صرف گز اور میٹر سے نہیں ہے. اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے لیے چادر چھوٹی بنائی جا سکتی ہے، اگر کسی کا قد بڑا ہے تو چادر بڑی بنائی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ انسان کہے کہ نہیں ہم نے تو 2.5 گز سنا ہے، 2.5 گز سے زیادہ بڑی چادر نہیں ہو سکتی. ایسی شرط مذہب میں نہیں ہے. قد کے اعتبار سے شرط کیا ہے کہ سر کے اوپر اتنا کپڑا ہو کہ اسے باندھا جا سکتا ہے، اور پیر کے نیچے تک اتنا لمبا کپڑا ہو اسے باندھا جا سکتا ہے. لہذا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے آگے غسل میت کے لیے عموماً جتنی چیزیں ہیں انہیں میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ غسل میت کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن بعض ایشوز ہوتے ہیں کہ اگر ہاسپٹل میں کوئی بندہ مرا ہے، اس کے کہیں پر سرنج لگی ہوئی ہے، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے، ٹیپس لگے ہوئے ہیں، بینڈیجز لگے ہوئے ہیں، یا کسی طریقے کی اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو ہر اس چیز کا ریموو کرنا ضروری ہے کہ جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکے. بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جسم میت کو اذیت نہ پہنچنے پائے کسی بھی اعتبار سے. اسی لیے بعض فقہی مسائل بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اب ایسا کیا کریں، اگر ایسا ہے تو پھر اب یہ کیسے اس مسئلے کو حل کریں. یس تو اگر کوئی بینڈیج زخم کو کور کر رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کے بعد خون بھی نکل سکتا ہے. اگر کوئی انجری ہے ایسی کہ جہاں خون نکل سکتا ہو، یا جیسے شہداء کے لیے ہے، تو ان کے لیے پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ ان بینڈیج کا پھر وہاں پر جس طریقے سے آپ وعلیکم السلام وضو، غسل یا جبیرے وغیرہ کے جو احکامات ہوتے ہیں پھر اس کے مطابق وہاں عمل کیا جائے گا، اس چیز کو اوپن نہیں کیا جائے گا. یہ جنرل چیز ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے کفن کے بعد میں نجس ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے. وہ چیز لگی ہوئی ہے آپ اسے نکال دیں، آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں کہ جو عموماً کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہو سکتی ہے کہ جو ظاہراً جسم سے بلڈ، یہ بھی ممکن ہے کہ جسم ٹھنڈا ہو جانے کے بعد بلڈ نکلنے کا امکان نہ ہو. ٹیپ تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ شہیدوں کے جسم 1-2 دن نہیں 4-5-6 دن کے بعد بھی اگر ان کے اس سے پٹی ہٹائی گئی ہے تو خون تازہ جاری ہوا ہے. اگر ایسا امکان ہے تو پھر اس صورت میں اسے ریموو نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر خون نکلنے کے امکان نہیں ہے تو اسے ریموو کیا جا سکتا ہے. یا ایک تذکرہ ہادی بھائی نے جیسے کیا تھا کہ بیگیج وغیرہ جو لگائے جاتے، اگر اس طریقے کی بھی کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور اس کو ریموو کرنے سے نجاست کے پھیلنے کا خطرہ نہ ہو تو اسے بھی ریموو کیا جائے. لیکن اگر ایسی نجاست پھیلنے کا خطرہ ہو کہ پھر غسل و کفن ممکن نہ ہو تو پھر اس میں جس حد تک ممکن ہو وہ کام کیا جائے گا، اس سے آگے نہیں کیا جائے گا. ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر غسل آپ دینا چاہتے ہیں تو غسل دینے سے پہلے جب یہ چیزیں ریموو کر رہے ہوں تو مردے کے پیٹ کو، شکم کو تھوڑا آہستہ سا پریس کریں کہ اگر کوئی غلاظت وغیرہ پیٹ میں ایسی رکی رہ گئی ہو
کہ جو غسل دینے کے بعد نکل سکتی ہو اور کفن نجس ہو سکتا ہو تو اس سے پہلے ہی تھوڑا سا جسم کو اس طریقے سے دبائیں کہ اذیت نہ پہنچے مگر گندگی جسم سے خارج ہو جائے. یہ بھی حکم شرع ہے اس صورت میں کہ اذیت نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ گندے نکالنے کے لیے پیٹ صحیح سے دبا دیتے ہیں. تو یہ اگر ہم غسل دے چکے ہیں میت کو دفنانے کے لیے لے کے جائیں تو اب اس وقت میت کو خون نکل آئے تو پھر ہمیں پھر سے لے کے جانا پڑے گا غسل دینے کے لیے. غسل دینا پھر اس وقت ضروری نہیں ہے. اس وقت اگر کفن نجس ہو گیا ہے ممکن ہو تو کفن تبدیل کیا جائے گا, لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس خون کو روک کر کے اور اس کی تدفین کی جائے گی. غسل دینے والے کے لیے عاقل اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے والے کے جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل دینے سے پہلے اگر اس کے کسی اعضائے جسم کو چھو لیتا ہے تو اس شخص پر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا. لہذا احتیاط کے طور پر یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ غسل دینے والے افراد بھی اپنے ہاتھ میں گلفز پہن لیتے ہیں اور اوپر سے پراؤن وغیرہ کچھ ایسی چیزیں پہن لیتے ہیں جس سے پانی ان کا چھینٹے بھی نہ پڑیں اور ہاتھ بھی براہ راست جسم سے نہ لگے تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے. لہذا اب اس صورت میں جب غسل دے رہے ہوں تو 3 پانی سے غسل دیا جائے گا. پہلے کیا کرنا ہے, غسل شروع کرنے سے پہلے پورے جسم کو دھلنا ہے. کوئی بھی گندگی, کوئی بھی نجاست, کوئی بھی چیز رہ گئی ہو تو اسے پاک کر لینا ہے جیسے عموماً آپ اپنا غسل کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے آب سدر سے غسل دیا جائے گا, بیری کی پتی سے. اس کے بعد آب کافور سے غسل دیا جائے گا, لیکن کافور اتنا زیادہ پانی میں نہ ملایا جائے کہ وہ مضاف ہو جائے. تیسرا آب خالص سے. 3 غسل ہر مرنے والے کے دیا جاتا ہے, آب سدر, آب کافور, آب خالص پیور واٹر. ان تینوں غسل کا طریقہ وہی ہے. سب سے پہلے سر اور گردن کا دھلنا, پھر رائٹ سائڈ آف باڈی پوری نیک سے لے کر کے پیر تک, اور اسی طریقے سے لیفٹ. اس میں اگر کوئی مددگار ہو تو اس کا بھی نیت کرنا ضروری ہے. ہر صورت میں نیت مس نہ ہونے پائے, نیت کی بھی کریکشن ضروری ہے. عموماً ہم جب نیت کرتے ہیں چاہے وہ نماز کی ہو کسی اور عمل کی ہو تو اکثر غلطی کی بنیاد پر قربتاً الا اللہ کہہ دیا جاتا ہے, جو جملہ غلط ہے. قربتاً الا اللہ, نو قربتاً الا اللہ. الا اللہ اگر کہا جائے گا تو وہ غلط ہوگا, نیت درست نہیں ہوگی. قربتاً الا اللہ. لہذا ہر معاون بھی نیت کرے, غسل دینے والا بھی نیت کرے. اور یہ تینوں غسل مکمل کرنے کے صورت میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ پرائیویٹ پارٹس پر نظر نہ پڑنے پائے, انہیں ڈھکا جائے. اور کسی بھی صورت میں غسل دینے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بعد از غسل مرنے والے کے جسم کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے کہ اس کے جسم پہ کیا تھا, کیسے تھا, کیا ہوا تھا. یہ ظاہراً نئی اجازت اس کی نہیں ہے کہ اس پر تبصرے اور گفتگو کی جائے. یعنی اگر اتنی اجازت دی گئی ہے کہ آپ نے اس کے جسم کو دیکھ کر کے غسل دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جا کر کے اس کا تذکرہ کریں. اب جسم کا سکھانا, کہ باڈی کو آپ پوری سکھا دیں ٹاول سے, کاٹن سے, کسی اور ذریعے سے, لیکن اس میں بھی خیال یہی رہے کہ اذیت کسی بھی صورت میں جسم انسانی کو نہ پہنچے. یعنی کہ جلدی میں تھے لہذا فوراً رگڑا اور چلے گئے. اس کے بعد کفن پہنانے سے پہلے
غسل دینے کے بعد حنوت میت اعضائے سجدہ پر کافور کا ملنا یہ واجب ہے. حد یہاں تک بیان کی گئی ہے کہ اگر بغیر حنوت میت کے انسان دفن ہو جائے اور یہ پتا چلے کہ اس کا حنوت نہیں ہوا تھا، ممکن ہو تو اس کی قبر کشائی کر کے اسے حنوت میت کیا جائے، اگر ممکن ہو. اس حد تک کافور لے کر کے سب سے پہلے پیشانی پر لگانا ہے اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر، گھٹنوں پر اور پیر کے انگوٹھوں پر. آغا سستانی کے مسئلے کے مطابق کہ پیشانی پر پہلے لگانا یہ شرط ہے، اس کے بعد ترتیب میں شرط نہیں. یہ میں اسی لیے اس میں حوالہ تھوڑا سا دے رہا ہوں کہ مسئلے میں جو ہے وہ کہیں بعد میں جو ہے وہ بحث و تکرار نہ ہو. لہذا ضروری یہ ہے کہ اعضائے سجدہ پر جو ہے وہ کافور ملا جائے. کفن کے تینوں پارٹس جو واجب ہیں اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایک کرتا ہو کہ جو گلے سے لے کر کے گھٹنے یا اس سے تھوڑا نیچے تک اتنی لمبائی اس کی ہونی چاہیے، آگے اور پیچھے سے. لنگی ایسی ہو کہ جو اس طرف سے لیفٹ طرف چلی جائے اور لیفٹ سے رائٹ کور کر لے، ناف کے اوپر سے لے کر کے اور پیر تک نیچے گھٹنے. ایک چادر ایسی ہو کہ جس میں پورے جسم انسانی کو لپیٹا جا سکے، اور 3 ایسی پٹیاں ہوں کہ جنہیں چادر لپیٹنے کے بعد اوپر سے انہیں تھوڑا سا آپ ٹائٹ کر دیں. کفن پھاڑنے کے لیے، کفن بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے سے قینچی، سیزر، بلیڈ، لوہے کی کسی چیز کو نہ لگایا جائے، یہ مکروہ ہے. تو آپ یہ پوچھیں کیسے پھاڑا جائے اسے؟ شیشہ لے لیں آپ، شیشے سے کٹ لگا کر کے پول کر لیں، اسے پھٹ جائے گا. بہت سارے ایسے کربلا سے اور دیگر مقامات سے جو کفن لائے جاتے ہیں ان پر جوشن کبیر، سورہ یاسین، دیگر آیات، پنجتن کے نام اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اگر انہیں کرتے کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہو تو اسے کریں، مگر اس کا لکھا ہوا حصہ پشت کے نیچے نہیں جانا چاہیے، فرنٹ پر آنا چاہیے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. کسی بھی چیز کی اگر بے حرمتی کا امکان بھی ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، آیات الہیہ میں سے، ائمہ کے عصمہ میں سے، یہ کلیہ ہے. لہٰذا اگر آیات الہیہ رکھنی ہے، خاک شفا رکھنی ہے، بہت سارے مستحبات ہیں اور جو چیزیں ہیں جن کا تذکرہ فی الحال ابھی میں آپ کے سامنے اس وقت میں نہیں کر سکتا. جی آپ کا سوال کوئی؟ نہیں، فقہی مسئلے کے حوالے سے گفتگو کی گئی اس طریقے سے کیا کیا جانا چاہیے، کیا نہیں کیا جانا چاہیے. تقلید تو ہر صورت میں ہے، عمل کی صورت میں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سے میدان محشر میں پوچھا جائے کہ آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی یہ کہیں گے نا کہ ہم نے اس عمل کو فلاں کے مسئلے کے مطابق انہوں نے گفتگو بیان فرمائی تھی، ہم نے عمل کیا ہے. تو آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، ادروائز اپنی قابلیت پر اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو پھر جواب دہ ہم خود ہوں گے. یہ مسئلہ بہرحال ہے. لہذا یہ 3 پارٹس جو ہیں وہ، اس کے علاوہ مردوں کے لیے مستحب چیزیں ہیں کفن میں. ران پیچ مستحب ہے، اور ران پیچ کے علاوہ پرائیویٹ پارٹس کو کور کرنے کے لیے بھی ران پیچ کا سہارا لیا جاتا ہے. کاٹن وغیرہ رکھ دیں ایسے مقامات پر کہ اگر کوئی گندگی نکلنے کا کوئی امکان بھی ہو تو وہ پھر کفن کو نجس نہ کر سکے. اور اس کو کور کرنے کے لیے بھی پھر یہی ران پیچ لنگی سے اوپر رکھی جائے گی تاکہ اسے پہلے کور کیا جائے، اور یہ مستحب ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کپڑا ایسا ہو جو ادھر کور کر لیا جائے اور اسے تھوڑا لپیٹ کر کے پھر کاٹن رکھنے کے بعد اگر اس کے 2 حصے پارچے کر دیے جاتے ہیں
کیونکہ رائٹ اور لیفٹ پیر میں اسے لپیٹا جاتا ہے. ران پیچ کہتے ہیں کہ ران کے اوپر جو پیچ لگا دیے جاتے ہیں, تو اس کو اگر اندر سے کراس کر کے لے جا کر کے پیچ لگائیں تو وہ کاٹن بھی کور ہو جاتا ہے اور یہ ران پیچ بھی بن جاتا ہے. اس کا 2 فائدہ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ران پیچ کے علاوہ امامہ مرد کے لیے مستحب ہے. زندگی بھر جو امامے سے بھاگتے ہیں مرنے کے بعد, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کے لیے بھی امامہ ان کے سر پر باندھا جائے, یہ مستحب ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ ہے کہ امامہ باندھ کر کے یا ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھیں تو یہ مستحب ہے, یہ استحباب ہے, یہ مرنے والے کے لیے ہے, یہ حکم ہے. ورنہ واجب کفن صرف وہی 3 پارٹس ہیں. باقی دوسری چادر, تیسری چادر, یہ چیزیں مستحب ہیں. آپ اور چادریں اگر دینا چاہیں مرنے والے کو تو وہ اس کو دے سکتے ہیں. اور باقاعدہ یہ اس کے بعد میں پورا یہ سلسلہ ہمارے ہادی بھائی نے بہت محنت کی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر. ہم نے آپ کے سامنے چند گفتگویں کی ہیں, مگر انہوں نے سب کچھ جمع کر کے اور یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو اس میں سارا کارنامہ ڈاکٹر ہادی صاحب کا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں پوری ترکیب اٹھا کر کے پہلے دے دی ہے. پروردگار عالم ان کی اس صحیح کو قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے کفن پہنا دیا. کفن پہنانے کے بعد حنوط اور کفن ہونے کے بعد نماز جنازہ, ولی کی اجازت کے ساتھ نماز جنازہ کا پڑھنا. آپ نماز جنازہ کتنی مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ وضو غسل یا تیمم کر لیں. لیکن اگر نماز چھوٹنے کا خطرہ ہو تو اس کی بھی قید نہیں, بغیر وضو وغیرہ کے بھی آپ اس نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. مختصراً نماز جنازہ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ 5 تکبیر تو پوری پڑھنی ہے. سینٹنسز کتنے شارٹ ہو سکتے ہیں جو واجب نہیں؟ اس میں دیکھیں, جیسے پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر, شہادتین کا تذکرہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, صرف اتنا کہہ دیں آپ کے لیے کافی ہے. دوسری تکبیر اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری تکبیر اللہ اکبر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چوتھی تکبیر اللہم اغفر لہذا المیت. پانچویں تکبیر اللہ اکبر نماز تک. اتنی مختصر ہے نماز میت. اگر کہیں کسی صورت میں کچھ بھی نہیں جانتے, تنہا ہے, کسی مومن کا جنازہ تیار کر لیا ہے, اس حالت میں کھڑے ہو کر کے صرف اتنا پڑھنا, ساری دعائیں پڑھنے کی اور طویل جو نماز میت آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں وہ سب آپ سے ثابت ہو جائے گی. مختصر آخری تکبیر جو ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ وہ استغفار کی دعا کرنی ہوتی ہے. جتنی زیادہ آپ دعائیں اس کے حق میں کر سکتے ہیں مرنے والے کے اور جو موجود لوگ ہیں ان کے لیے. اور صورت میں صرف اگر مرد کی میت ہے اللہم اغفر لہذا المیت, عورت کی ہے ہذہ المیت, that's it. اتنا یہ ہو گئی نماز. نماز کے بعد قبرستان لے جانا, دفن کرنا. قبر کتنی ڈیپ ہو, ایک نارمل انسان کی ہائٹ کے مطابق اس کی ڈیپ ہونی چاہیے. اتنا گنجائش ہو اس کے پیک کرنے کے سلسلے میں کہ جہاں اگر ایک انسان کو بٹھلایا جائے تو بیٹھ سکتا ہو. عموماً یہاں پر یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کس صورت میں؟ باکس کی صورت میں. بعض کونسل کی طرف سے اوپر سے کور ریموو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بعض کونسل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسپیشل باکس, ڈیپ باکس بنوا لیں.
लीड्स में हम ये भी कर चुके हैं काम कि वो अच्छा खासा डीप बॉक्स यानी उसमें ही बैठ जाए बंदा, वो बनवा लिया। ल्यूटन में यहाँ तक है कि बाकायदा वो स्पेशल कब्र बनाते हैं और साइड में उसकी सीमेंट्स की और गिट्टियों की बनी हुई पूरी फ्रेम बने हुए होते हैं, वो फ्रेम 2 रख देते हैं और आप बॉडी बॉक्स से निकाल करके फ्लोर पर रख लीजिए, उसके ऊपर से वो फिर स्लैब लगा करके और पूरी कब्र बना देते हैं। तो डिफरेंट काउंसिल में डिफरेंट अंदाज से आपको इजाजत मिल जाती है। असल क्या हुक्म है कि जब आप कब्र में उतारे तो कच्ची कब्र हो, जमीन पर आप बॉडी को रखें इस तरह से कि उसका फेस किबला रुख हो जाए, यानी साइड वॉल से इस तरीके से बॉडी को लगा दें। ऐसे मौके पे मशवरे सबसे ज्यादा आते हैं, नहीं और थोड़ा सा मोड़िए, नहीं अभी ऐसा नहीं कीजिए, अभी ऐसा कर दीजिए, अभी ये कर दिए, और 1-2 आवाजें नहीं कई की आवाजें आती हैं। अब बेचारा जो नीचे उतरा है वो अकेले है, उसके बस की नहीं होती कि वो बॉडी को मूव कर सके। और इसी के साथ साथ दूसरा काम जो होता है वो तलकीन का पढ़ना। एक तलकीन मुस्तहब है, तलकीन का पढ़ना वाजिब नहीं है, तलकीन का पढ़ना मुस्तहब है। कब्र में उतारे जाने के बाद अगर मुमकिन हो कि कोई शख्स उतर करके शोल्डर्स पकड़ करके और उसे मूव कर सकता हो तो, अदरवाइज यहां पर उमूमन तलकीन उसी वक्त पढ़ ली जाती है कि जब कब्र के ऊपर रख करके बेल्ट पर रखते हैं तो उससे पहले ही एक तलकीन पढ़ लेते हैं और दूसरी तलकीन कब्र में डालने के बाद जब बंद कर देते हैं तो दूसरी तलकीन पढ़ लेते हैं। मोमिनीन वहां से चले जाएं और तन्हा आप खड़े होकर के क्या कुछ पढ़ते हैं। ये तलकीन के जब जुमले पढ़िए आप तो खुद आपको अंदाजा होगा कि जिन चीजों को हम जिंदगी भर इग्नोर करते रहते हैं वही मरने के बाद हमें ऊपर से बताया जा रहा होता है। मन रब्बुका, मन इमामुका, मन किताबुका, कौन तुम्हारी किताब कौन सी है, कहाँ है, तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा अल्लाह कौन है, सारी बातें किससे कही जा रही होती। जो चला गया क्या हो गया वो, उससे आप क्यों कहते इस्माई फहम, सुन और समझ, तो मर गया है। नहीं, सब कुछ सुनता है, जानता है, समझता है, तभी उसे समझाया जा रहा है। उसके बाद दफन करके जब वापस आ जाते हैं तो पहली शब सबसे सख्तरीन शब होती है मरने वाले की। इसीलिए है कि नमाज वहशत कब्र उसके लिए पढ़ी जाए ताकि वो उन तकलीफों से भी बच सके। यह मुख्तसर सा एक गुफ्तगू का खुलासा जो आपके सामने पेश किया गया है, उसका मकसद और हदफ यह है कि हम इस वाजिब के लिए अपने आप को तैयार कर सकें कि जो हर सूरत में हम पर फर्ज है। हादसे कहीं पर भी हो सकते हैं, मौत किसी को भी आ सकती है। दुआ भी ये करते रहें कि अगर आप किसी के गुस्लो कफनो दफन में हाजिर हो सकते हैं तो परवरदिगार आलम आप जब उसकी बारगाह में जाएं तो आपको भी गुस्लो कफनो दफन मयस्सर आए और ऐसे हाथों में आए कि जो सही तरीके से नामाल को अंजाम दे करके मंजिल आखिर तक पहुंचा। तो मंजिल आखिर भी नसीब हो, इसके लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। और खुसूसन इस प्रोग्राम के लिए जिन अहबाब ने भी कोशिशें की हैं और जो मोमिनीन तशरीफ़ लाए, हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनको अपनी जानिब से अजर व सवाब अता फरमाए और हम सबको इन तरीक़े के तमाम वाजिबात और उलूम को हासिल करने की तौफ़ीक़ हासिल फरमाए। इमाम ज़मान के ज़ोर में ताजील फरमाए और हम सबको असहाब व अंसार इमाम में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। Ah